کرنے کے بعد معزز آمین و حاضرین، خلاق عالم کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے ہم آج پھر سے جمعۃ المبارک کی بادب حاضری میں جمع ہوئے۔ خلاق عالم ہم سب کی حاضری اپنے بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے عظیم دن کا صدقہ وحدہ لا شریک ہم سب کے حال پہ اور رحم و کرم فرمائے۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانثاروں کا، شاہکاروں کا ذکر ہوا غزوہ احد میں، جنہوں نے اپنی جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے لیے، اسلام کے لیے، کلمہ توحید کے لیے، باطل کے سامنے حق بیان کرتے ہوئے اپنی جانیں بھی سپرد آفرین کی اور اپنی جوانیاں دکھائیں، اپنی دست و بازو کی ہمتیں دکھائیں، جو کہ تاریخ انہیں بھلا نہیں سکتی۔ قیامت تک بڑی بڑی تاریخ رقم کی جائے گی جوانوں کی، لیکن جو تاریخ ان ہستیوں نے قائم کر دی ہے وہ کوئی مائی کا لال پھر سے قائم نہیں کر سکتا۔ جس محاذ پر کھڑے ہو کر، جس انداز سے، جس پیار سے اور جس دیوانہ وار سے، مستانہ وار سے عشق میں ڈوب کر اللہ کے پیار میں والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مقام پہ فائز ہو کر جو انہوں نے تاریخ رقم کی ہے، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ چند پہلو عرض کیے تھے۔ غزوہ احد میں سب سے قابل بیان جو ہستی ہیں وہ سید الشہداء، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر ہے تو ایک ایک پل مصطفیٰ کے غلاموں کا بیان کے قابل، ایک ایک پل کس طرح انہوں نے مصطفیٰ پہ پہرا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کے کیا کہنے۔ حضرت مولا کائنات آپ زمانے سے پوچھتے ہیں، بھئی بتاؤ کہ دلیر کون ہے، دلیر کون ہے؟ کسی نے آپ کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا ہم میں سے کوئی بھی دلیر نہیں ہے، اگر دلیر دیکھنا ہے تو میرے نبی کا پہلا یار ابوبکر ہے۔ پوچھا گیا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا غزوہ احد میں ہم نے دیکھا انہوں نے مصطفیٰ کی پہرے داری کس انداز سے کی کہ کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی سامنے آتے، کبھی پیچھے آتے، کہ کہیں سے بھی میرے نبی کو نقصان پہنچانے والا نہ آ جائے۔ تو دلیری یہ ہوتی ہے کہ محاذ میں، جنگ کے میدان میں سپہ سالار کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی دلیری ہوتی ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ کیا وہ انداز تھا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس میں خود کی کڑیاں چبھ جاتی ہیں، صحابہ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ ہیں کہ جو کانٹا بھی مصطفیٰ کو چبھ جائے تو برداشت نہیں کرتے، کوئی انگلی بھی اٹھائے مصطفیٰ کی طرف تو برداشت نہیں کرتے، یہاں تک کہ آپ جس گدھے مبارک پر سوار ہوتے ہیں اس کے پیشاب پر کوئی انگلی کھڑی کر دے تو وہ برداشت نہیں کرتے، تو مصطفیٰ کے جسم اطہر سے خون کیسے برداشت کرتے؟ کڑیاں میرے آقا کے نازک اور حسین والدعا کے چہرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ دیوانہ وار حضرت ابو عبیدہ آگے آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یہ خدمت مجھے دیجیے، میں اپنے محبوب کے چہرے مبارک سے انہیں نکالوں۔ انداز کیا پیارا ہے، ہاتھ بڑھایا تو روک لیا کہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے جو رخ مصطفیٰ پہ لگیں۔ کیا عشق ہے ان ہستیوں کا کہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ رخ مصطفیٰ پہ لگیں۔ انداز کیا اپنایا، ظاہر سی بات ہے کہ چہرے کو دبانا پڑے گا، دبا کر اس کو نکالنا پڑے گا۔ آپ نے نہ ہاتھ لگایا نہ کسی چیز کو اٹھایا، لبوں سے آپ کے چہرے کے گوشت کو پیچھے کیا اور دانتوں سے کڑیوں کو نکالا۔ کیسا عشق کا میدان ہے
کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر بھی ہوتا ہے اور سمجھ بھی رکھتا ہے. جہاں عقل نہیں جا سکتی وہاں عشق جاتا ہے. عقل کا تو یہی ہے نا کہ کسی چیز سے نکالیں، کوئی اوزار لے کر آئے، لیکن عشق کہتا ہے اوزار بھی کسی جگہ پر ہوتا ہے. جہاں ہستی ایسی مصطفیٰ جیسی آ جائے وہاں اوزار نہیں چلتے، وہاں میرے اللہ نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو کہ جبرائیل پاک نے معراج کی رات استعمال کیا ہے. جب میرے آقا کو بیدار کرنا چاہا، فرمایا آواز بھی نہیں دینی، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا، اپنے کافوری نرم و نازک ریشم سے بھی نرم ہونٹ جو ہے نا، ان سے مصطفیٰ کی تلیوں کو بوسے دے دو، ٹھنڈک محسوس ہوتے ہی مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے. یہ عشق کا انداز ہے جو کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا. آپ نے اپنے لبوں سے سرکار کے چہرے انور کا بوسہ بھی لیا. ہاں جی، کیا آپ نے قسمت پائی ہے کہ دیکھنا کمال ہے، پھر اس کے بوسے لینا کیا کمال. آپ کے لبوں نے سرکار کے چہرے انور کی لذت محسوس کی. اللہ اکبر، جس چہرے کی قسم رب اٹھاتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، مصطفیٰ آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں تو رب فرماتا ہے حبیب ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ انور. تو جس کے چہرے کو دیکھنا اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اللہ بھی اشتیاق رکھتا ہے کہ میرا محبوب میں دیکھوں. ہاں جی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ. ہاں جی، اسی بات کو دیکھ کر تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. تو آپ کے لبوں نے سرکار کے چہرے پر بوسے بھی لیے اور دبایا اور دانت سے کڑی کو نکالا جس سے آپ کے اوپر والے دانت ٹوٹ گئے. تو آپ خوش ہو گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی دانت نکل گئے، خوش کس بات میں؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا دانت گئے، عشق کے میدان میں تو کامیاب ہو چکا ہوں. ہاں جی، کیا ہوا اگر دانت مجھ سے گئے؟ ایک طرف سے اگر نقصان ہے تو اس کی کیا، ایسی ہر چیز مصطفیٰ کے قربان، پر میں مصطفیٰ کی صورت پر عشق کے میدان میں اللہ نے مجھے کامیاب فرما دیا ہے کہ ہونٹوں سے دبایا، دانتوں سے نکالا، دانت مصطفیٰ پہ چہرے پہ وار دیے، اور یوں جب کڑیاں نکلی تو سرکار کے چہرے انور سے خون کے فوارے شروع ہو گئے. اور کسی نے نیچے نہیں گرنے دیے، کسی نے چہرہ انور مصطفیٰ کے چہرے پہ چہرہ رکھا اور اس خون کو چوسنا شروع کر دیا. ہاں جی، یہاں پر عشق کی اور بات ہے کیونکہ یہاں سامنے والی ذات مصطفیٰ کی ذات. کیا شان ہے صحابہ اکرام کے پیار کی، کیا وہ انداز تھا. صحابہ اکرام کتنے روئے ہوں گے، کتنا ان کا دل ٹوٹا اور پھٹا ہوا ہوگا جب سرکار کے چہرے سے خون کی فوارے نکلے. سرکار اس جنگ میں زخمی ہوئے، دانت مبارک کے کنارے بھی زخمی ہوئے جس سے سرکار کا اس حسن اور بڑھ گیا. اعلیٰ حضرت کا عشق میں نے پچھلے جمعہ پر بھی بیان کیا تھا. آپ نے یہی بات فرمائی تھی کہ دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی، در عدن لال یمن مشک ختن پھول. آپ نے فرمایا کہ سرکار کے دانتوں کے فدائی، سرکار کے لبوں کے فدائی، سرکار کے زلفوں کے فدائی اور سرکار کے چہرے کے فدائی، ان کی مثال در عدن جو موتیوں میں سب سے بڑھ کر حسن والا موتی ہے اس کی طرح ہے، جو آپ کے لبوں پر مر مٹے اور پیار پا جائے، فدا ہو جائے. لال یمن کی طرح سرکار کے ہونٹ ہیں اور لال یمن سے بڑھ کر ہیں. لال یمن لالوں میں سب سے بڑھ کر ہے تو وہ لال یمن بن جاتا ہے. تو سرکار کی زلفوں سے تو خوشبو مہکتی ہے. فرمایا مشک ختن سب سے اوپر والی خوشبو ہے، اور پھول سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سرکار کے چہرے کا فدائی ہو جائے، سرکار کے دانتوں کا فدائی ہو جائے، سرکار کے لبوں کا فدائی ہو جائے، سرکار کی زلفوں کا فدائی ہو جائے، اللہ اسے در عدن موتی سے بھی اونچا رتبہ دیتا ہے، لال یمن سے بڑھا دیتا ہے، مشک ختن سے بڑھا دیتا ہے، اور پھولوں سے بھی اوپر والا پھول بنا دیتا ہے. تو غزوہ احد میں جو جانثار تھے وہ در عدن بھی تھے، وہ لال یمن بھی تھے، وہ مشک ختن بھی تھے، وہ پھول بھی تھے. اس لیے کہ وہ کسی ایک شے کے فدائی نہیں تھے، میرے آقا کی ہر ادا پہ مر مٹنے والے تھے. میرے آقا کی ہر ادا پہ مر مٹنے والے تھے. کسی کو یوں دیکھا گیا وضو کرتے کرتے مسکرا رہے ہیں، پوچھا گیا کس بات سے مسکرائے ہو؟ آواز آئی کبھی ایک دفعہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا.
نبیوں کے تاجدار کو دیکھا تھا، یہاں پر آ کر مسکر آئے تھے، تب سے لے کر اب تک ادائے مصطفیٰ پہ فدا ہو گیا ہوں، سینے میں سجا رکھا ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں یہاں پر جیسے میرے نبی نے تبسم کیا ویسے کر لیتا ہوں تاکہ ادائے مصطفیٰ کا ثواب نصیب ہو جائے۔ تو یہ وہ صحابہ، وہ نبی کے غلام وہاں پر موجود ہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ مر مٹنے والے ہیں، ہر ادا پہ فدا ہونے والے ہیں۔ تو چہرہ تو سبحان اللہ ہے، لب مبارک تو سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہی فدائی تھے جنہوں نے غزوہ احد ہو، غزوہ بدر ہو یا کوئی بھی غزوے کا میدان ہو، وہاں پر انہوں نے اپنے مصطفیٰ پہ جان نثاری پیش کی۔ انہی میں چمکتا ہوا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ کافروں کو نقصان پہنچایا، سب سے زیادہ جنہوں نے تلوار چلائی اور ان کو نیست و نابود کیا۔ عتبہ للکارتا ہوا میدان میں آیا اور سرکار سے للکار کے اس نے کہا میں کسی عام کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، کوئی مرد ہے تو اسے بھیجو۔ آپ للکارتے ہوئے سامنے آئے، حضرت امیر حمزہ ایک ہی وار سے عتبہ کا کام تمام کر دیا، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے جو تھے اپنی طاقتوں پہ ناز کرنے والے تھے، ان کو طعیمہ بن عدی اس کو بھی آپ نے واسطے جہنم کیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے، عتبہ کا بدلہ لینے کے لیے جناب حضرت امیر حمزہ کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا۔ اور آپ نے ایسے ایسے وار چلائے، ایسے ایسے تیر چلائے کہ آپ کی جوان مردی پہ فدا ہو گئے۔ کون ہے امیر حمزہ؟ آپ نے اسلام قبول کیا اور کس انداز سے قبول کیا؟ ابو جہل نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی، میرے آقا کی گستاخی کی، میرے آقا کو درد پہنچایا، اذیت پہنچائی۔ تو جب حضرت امیر حمزہ شکار سے لوٹتے ہیں، آپ کی لونڈی عرض کرتی ہے اے سردار اعلیٰ، آج آپ کے بھتیجے کو اس نے بڑا رسوا کیا ہے، آج آپ کے بھتیجے مصطفیٰ کو اس نے بڑی اذیت پہنچائی ہے، بڑی باتیں کی ہیں۔ آپ جیسے کھڑے تھے آپ نیچے بھی سواری سے نہیں اترے، واپس پھیرا ابو جہل کی طرف، اور ابو جہل کے پاس آ کر آپ نے سر کے اندر مارا اور اس کا سر پھوڑ کے رکھ دیا، اور آپ نے اس وقت ساروں کے سامنے کلمہ رسول بلند کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل کے سامنے، عتبہ شیبہ کے سامنے اور مشرکین مکہ کے سامنے آپ نے للکار کے آپ نے کلمہ رسول بلند کیا، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرف نظر بھی اڑائی میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ للکار کے آپ نے کلمہ پڑھا، ابو جہل کا سر پھوڑ کے رکھ دیا، اس میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ حضرت امیر حمزہ کا سامنا کر پائے۔ یہ وہ دلیل ہے کہ میرے نبی نے فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم، زمین و آسمان کے درمیان حضرت امیر حمزہ کا جو نام لکھا گیا ہے وہ اسد اللہ و اسد رسول ہی لکھا گیا ہے کہ حمزہ وہ ہے اللہ کا بھی شیر ہے، مصطفیٰ کا بھی شیر ہے۔ جو اللہ کا شیر بن جائے، جو مصطفیٰ کا شیر بن جائے، اس کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ اس کو کون سامنے کر سکتا ہے؟ تو آپ جدھر بھی جاتے کافروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ تو غزوہ احد میں بھی آپ نے یہی نظام پیش کیا۔ جب سبا ابن عبدالعزا یہ سامنے آیا اور اس نے للکار کے باتیں کی تو آپ اس کے میدان میں آئے، اس کا بھی خاتمہ کیا، اور بڑے بڑے جناب وہاں پر کافر جو للکار کے آ رہے تھے غزوہ احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ نے جب ان کا مقابلہ کیا اور ان کو نیست و نابود کیا، وہ تاریخ کا کیا ہی رقم کرنا ہے۔ آتے ہیں آپ کی شہادت کے پہلو کی طرف۔ آپ کی شہادت کا پلان پہلے طے تھا، جن دو ہستیوں کا اس میں نام ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی جنہوں نے بعد میں کلمہ قبول کیا ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے بڑی بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، چونکہ کلمہ رسول پڑھ چکے ہیں اور میرے آقا نے معاف فرما دیا ہے کوئی ایسا یار آج بھی ہم بھائیوں کو معاف نہیں کرتے؟ میرے نبی ان کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد میرے نبی نے حضرت ابو سفیان کو معاف کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منع بھی فرما دیا کوئی بات نہ کرے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو ان کے گھر میں چلا جائے آج اسے بھی امان ہے، کچھ نہیں کہیں گے۔ اتنا پیارا ہے کسی کے پاس انداز، اتنی پیاری سیرت ہے کسی کے پاس
اگر رب نے فرمایا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے، اگر رب نے آپ کو یہ رحمت والا لقب دیا ہے نا تو مصطفیٰ نے پورا پورا اس پہ اتر کر بھی زمانے کو دکھایا ہے۔ فتح مکہ پر جو آپ نے زمانے کو بتایا نا کہ میرے رب نے جو قرآن میں میری شان بیان فرمائی ہے کہ میرے نبی رحمت والے ہیں، میرے نبی رحمت والے ہیں، آؤ قیامت تک بڑے بڑے رحیم آئیں گے، بڑے بڑے رحمدل آئیں گے، بڑے بڑے معاف کرنے والے آئیں گے، لیکن آج اس صف میں جب میں معاف کروں گا قیامت تک کوئی میرے مقابلہ اور میرے انداز کو کاپی بھی کرنا چاہے گا تو میرے برابرے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، جس قدر میں نے معافی کی ہے کوئی معاف کرنے والا آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رب نے جب رحمت للعالمین فرمایا ہے تو میں نے رحمت للعالمین بن کے بھی دکھایا ہے۔ الحمدللہ ہم اس نبی کے غلام ہیں، تو اسی لیے ہم سارے زمانے کو یوں ہی کہتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ تو میرے نبی نے فتح مکہ میں ایسا کر کے بھی دکھایا، فرمایا آجو بھی تمہیں بھی معافی ہے، تمہیں بھی معافی ہے۔ حضرت واسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں مصطفیٰ کے سامنے آیا میرے نبی نے فرمایا تو واسی ہے؟ جی یا رسول اللہ واسی ہوں۔ فرمایا تو نے میرے چچا کو شہید کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا بس پھر میرے سامنے سے بس اٹھ جا، معافی کر دی ہے، بس میرے سامنے نہ آنا، اس لیے نہیں کہ تم، بلکہ اس لیے کہ مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے جس طرح تم نے کیا ہے۔ اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میرے نبی کا یہی مطالبہ تھا۔ اب ہمیں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، بے ادب انسان ہو تو جیسے مرضی بیان کرے، ہمارے پاس ایک ادب ہی تو ہے، ہم بیان کرتے ہوئے بڑے محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بڑے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ مصطفیٰ نے جو سینے سے لگا لیا، میرے نبی نے جو معاف فرما دیا ہے، تو جب بھی ہم آپ کا نام لیتے ہیں بڑے ڈر کے لیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، چونکہ جن کو مصطفیٰ نے معاف کر دیا ہم ان کے بارے میں کیا۔ بہرحال آپ کا چونکہ نقشہ ہے، بخاری شریف کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب آپ سے پوچھا گیا حضرت واشی سے کہ آپ نے میرے نبی کے چچا کو کیسے شہید کیا، وہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ بس وہ منظر ایسا تھا، مجھے جبیر بن مطعم نے تیار کیا کہ تو نے ہمارے چچا کا بدلہ لینا ہے، اور عتبہ کا بدلہ لینے کے لیے مجھے تیار کیا گیا، اور مجھے بڑا ہی انعام کا لالچ دیا گیا، سونے اور چاندی کے انعامات کا لالچ دیا گیا، سرخ سونے کی اشرفیوں کا لالچ دیا گیا، اور میں ان کا غلام تھا۔ انہوں نے کہا اگر تو انہیں شہید کر دے گا ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ میں آزادی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے گیا تو منظر بتاتے ہیں کہ مجھے پہلے کہا گیا تھا اگر تو ان کا کلیجہ نکال کر لائے گا بہت انعام تجھے ملے گا، اگر تو ان کو شہید کرے گا بہت تجھے انعام ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا نقشہ کھینچا گیا، جب سب سے اوپر لڑنے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفِ کفر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جدھر جاتے ان کو سر قلم کر کر کے پھینک دیتے اور ان کو واسطے جہنم کر دیتے۔ تنہا نکلتے ہوئے مجھے نظر آئے، میں پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا چھپ کر کے۔ اتنی ہمت تو نہیں تھی امیر حمزہ کا سامنے آ جاتا، اتنی ہمت تو کسی مائی کے لال میں نہیں ہے جو اسد اللہ و اسد رسول ہی کے سامنے آ جاتا، اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں پتھر کی اوٹ میں چھپ گیا، چونکہ حربہ پھینکنا خنجر پھینکنے میں ماہر تھے آپ سے، اور کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی وار خطا نہیں جاتا تھا، اتنا ماہر حربہ پھینکنے میں یہ تھے۔ تو پتھر کی اوٹ میں چھپ گئے، حضرت امیر حمزہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پر چھپے بیٹھے ہیں اور مجھے شہید کیا جائے گا۔ آپ جانتے نہیں، بے خبری کے عالم میں گزر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وار پھینکا، حربہ پھینکا، جو کہ آپ کی ناف سے ہوتا ہوا آپ کی ران سے نکل گیا، اور آپ نے جب اس عالم میں مجھے ایسے دیکھا تو کہتے ہیں میں ڈر گیا اور میں بھاگ گیا کہیں اسی عالم میں مجھے پکڑ کر واسلے جہنم نہ کر دے۔ کہتے ہیں اس حال میں کہ ان کو ناف کو حربہ لگا
اور جو کہ ران سے نکل گیا، ایسے انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ پہ وحشت طاری ہو گئی، میں اسی عالم میں آپ کو چھوڑ کے بھاگنے لگا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے زخم کی حالت میں، اور یہی زخم آپ کو شہادت کا ذریعہ بنے۔ اور پھر میں دیکھتا رہا کہ کب آپ کے پاس ایک جماعت مسلمانوں کی آ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو سائیڈ پر، چونکہ ابھی میدان چل رہا تھا، ابھی جنگ کا نقشہ چل رہا تھا، تو میں انتظار کرنے لگا کہ کب یہ انہیں چھوڑ کر جائیں اور میں اگلا کام کروں۔ اللہ اکبر۔ آگے والی داستان نہ ہم بیان کر سکتے ہیں نہ آپ سن سکتے ہیں، جو کہ اتنی دردناک داستان ہے، لیکن اس داستان سن کر اس کو معاف کرنے کا تصور نہیں آتا۔ جنہوں نے نگاہوں سے دیکھا ہو پھر انہوں نے معاف کر دیا ہو، یہ کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ وہ عاشق مصطفیٰ تھے جنہوں نے ابو جہل کے سامنے للکار کے اسے کہا تھا، خبردار اگر دوبارہ میرے بھتیجے کے بارے میں بات کی تو آپ وہاں عشق کے بات کر جاتے، وہاں آپ کافروں کے سامنے للکار کر بات کر جاتے، جہاں بڑوں بڑوں سے بات نہ ہوتی۔ آپ اتنے دلیر تھے کہ کیا بات ہے، کیونکہ عشق تھا آپ کے سینے میں مصطفیٰ کا، اور اسد اللہ بھی تھے، تو آپ کے اندر کیا پیار تھا۔ حضرت میاں وارث رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، اگر ذوق سلامت ہے تو سبحان اللہ کہتے۔ آپ نے یہاں کاذبین کی بھی کلاس لی ہے اور عشق والوں کی بھی بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوے کہر خدا دا جھوٹیاں تے، پوے کہر خدا دا جھوٹیاں تے، تے لعنت رب دی ہے کاذبین قاضی منہ بول اولڑے بولنا وے تو رد ہوویں مشرکین قاضی۔ آگے جو بیان فرمایا، آپ فرماتے نے قدر عشق دا ہے عاشقاں صادقانو، قدر عشق دا ہے عاشقاں صادقانو، چک مار دینے اے جاہلین قاضی، او سچ آنکھ میں تو عاشق نہیں مردے، قول ان کن تم صادقین قاضی، ہاں سچ آنکھ میں تو عاشق نہیں مردے، قول کنتم صادقین قاضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرما دینے جڑا عاشق ہوئے انہیں سچ بولنا ہے، سچ دی گل کرنی ہے، کیونکہ عاشق نہیں مڑنا، عاشق نہیں ڈردا، انہیں سچیاں دی صف اندر شامل ہونا ہے، اور جتھے بھی بول رہا ہے سچ دا بول رہا ہے، انہوں دور کوئی نہیں سکدا، انہوں ڈرا کوئی نہیں سکدا، انہوں دھمکا کوئی نہیں سکدا۔ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مقام مسلمانہ کعبہ شریف دائے جدو سارے کافر پہ طواف کر دینے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اعلان فرمایا، آپ نے کلمہ صدق بیان فرمایا، نہیں ڈرے نہیں چکے، حتیٰ کہ آپ نے مسلمان مارے آگئے، وہی مقام مسلمان حرم دائے جتھے میرے نبی دے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، آپ نے مسلمان پہلے ابو جہل تے وار فرمایا، وار کر کے مسلمانہ سر نو پھوڑیا، پھوڑ کے فرمایا اے ظالمو تواڈے سامنے نبی دا عاشق کھڑا ہے،
کلمہ آپ نے بلند فرمایا، نبی دی غلامی دا علم بلند فرمایا۔ آپ نے فرمایا ظالمو اور میں کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تھوڑے اندر ہمت ہے میرے بھتیجے والا کر کے وکھاؤ، جڑا اکھ دی میلی کر کے ویکھے گا میں اودا حال برا کر کے رکھ دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمان۔ حضرت امیر حمزہ میرے نبی دے لاڈلے صحابی نے، جنہاں دی امانت میرے نبی نے بیان فرمائی، جنہاں دی صداقت میرے نبی نے بیان فرمائی، جنہاں دی شرم و حیا میرے نبی نے بیان فرمائی، جنہاں دی صداقت میرے نبی نے بیان فرمائی، حسن سلوک میرے نبی نے بیان فرمایا، جنہاں دی شانہ میرے نبی نے بیان فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام جنہاں نے دیدار میرے نبی نے حضرت مسلمان امیر حمزہ نو کروایا، حضرت امیر حمزہ مسلمان نبی پاک دی بارگاہ عرض کردے نے سونیا میں حضرت جبریل پاک دی زیارت کرنی ہے، میرے نبی نے مسلمانہ دی زیارت کروائی ہے، اور بعد لمبی مسلمانہ گال لیکن اختصار آپ دی شہادت والا ہو، او مسلمانہ عظیم میرے نبی دے پیارے چچا جان نے، اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نو بڑے پیارے نے، میرے آقا حضرت امیر حمزہ نو بڑے پیارے نے۔ آج مسلمانہ آپ نو شہید کیتا گیا، جو جماعت مسلمانہ دور ہو گئی، آپ فرماتے ہیں جدو میں ویکھیا اکیلے ہو گئے، میں خنجر لے کے گئے، حضرت امیر حمزہ دا مسلمانہ آپ فرماتے ہیں میں سینہ چیریا، آپ دا کلیجہ نکالیا، کلیجہ نکال کے ہندہ کولو گیا، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسلمانہ گئے، انج کلیجہ سامنے رکھیا، آپ نے چبا کے اللہ اکبر کے بیر آگلے الفاظ نہیں بولنا، آپ نے مسلمانہ کلیجہ چبایا تے مسلمانہ ڈیمانڈ کی تھی حضرت واشی کو لو میں نو لے جاؤ جتھے میرے باپ دا قاتل دلاش پئیے، کیونکہ ہندہ دے والد نے عتبہ جنہ مسلمانہ بدر دے میدان اندر حضرت امیر حمزہ نے واصل با جہنم کیتا ہے، مولیاں میرے باپ دا قاتل کیڑے میدان اندر پہ آئے، انہاں دلاش کو لو لے جاؤ، حضرت امیر حمزہ دلاش کو لو مسلمان یہ دو میں ہستیاں آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے غلام، اور حضرت امیر حمزہ کی لاش پئی، جماعت صحابہ پہ جنگ لڑ دیئے، مسلمانہ خنجر نکالے، حضرت امیر حمزہ دی اکھ کٹی ہے، پھر خبی اکھ کٹی ہے، پھر حضرت امیر حمزہ دے مسلمانہ کن مبارک نو مسلمانہ قلم کیتا گیا، پھر دوسرے کن نو قلم کیتا گیا، پھر نک مبارک نو مسلمانہ قلم کیتا گیا، آپ دے لبی اتحر نو مسلمانہ قلم کر دیتا ہے۔ میرے آقا دے او چچا نے جڑے بول بول نبی نال پیار کر دینے، میرے نبی نال عشق کر دینے، میرے آقا جنگ دے میدان اندر مصروف نے، آپ دے پیارے تے لاڈلے چچا جان دی میت نو مسلمان کدے کن قلم کیتا جا رہا ہے، کدے مسلمان نک مبارک نو قلم فرمایا جی انشاءاللہ، آپ دے مسلمانہ لبے اترنو مسلمانہ قلم کیتا جا رہے ہیں۔ میں سوال کراں میرے آقا دے پیارے چچا دا حال جنہ کیتا ہے، فتح مکہ دے میدان تے میرے نبی دے سامنے آئے، میرے آقا کی نے معاف فرمایا، آج سوال تے پیدا ہوئے گا، اسی آج دے ویر نو معاف نہیں کریے، آج بہن نو معاف نہ کریے، آج چچا نو معاف نہ کریے، آج مسلمانہ خالہ نو معاف نہ کریے، آج رشتہ داروں نو معاف نہ کریے، آج منگ معافیاں رول جاندے نے، پر معاف کوئی نہیں کر رہا، میں صدقے جاواں نبیاں دے تاجدار کو، میں آپ دی عظمت تے شان تو قربان جاواں، میں آپ دی شان تے مسلمان رحمت للعالمین والی شان تو قربان جاواں، اے مسلمان نہیں آکھیا گیا میرے آقا دیاں شاناں دا نچوڑ ویکھ، میرے آقا دی عظمتاں دا نچوڑ ویکھ، اے مسلمان قلم جدے بھی اٹھے نے اٹھے گئے نے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کما تیرے جیا کوئی نہیں،
آواز بلند ہو جائے تے سینے اندر نبی دی ادا دا پیار آ جائے. اج معاف کرنا سکھ لو ورنہ میدان محشر میرے نبی دی ذات سامنے ہوئے گی, قبر اندر میرے نبی دی ذات سامنے ہوئے گی. میرے نبی اگر سوال فرمایا, میرے نبی نے اگر یہ بیان فرمایا, میری شانہ تے سبحان اللہ کہنے والے ہو, میری شانہ سن کے جم جان والے ہو, میرے نام تے نعرے لان والے ہو, تینوں میری ادا نال پیار نہ آیا, آدے ویراں نو معاف نہیں ہو کیتا, آدیاں بہناں نو معاف نہیں ہو کیتا, آدے رشتہ داراں نو معاف نہیں ہو کیتا, میری شانہ سن کے جم جان والے ہو. پھر میں تیرے کولو جواب نہ میرے کولو جواب, اج نفرتاں نہ پھیلاندا پھر, اج شریر بن کے زندگی نہ گزار, اج ادھر فتنہ بن کے زندگی نہ گزار, اج ادھر فتنہ بن کے زندگی نہ گزار. اگر میرے آقا چاہندے فتح مکہ تے انہاں دے نال جڑا مرضی مسلماناں سلوک کر دے, میرے آقا چاہندے تے پھانسی تے لٹکا دیندے, میرے آقا چاہندے سولی تے لٹکا دیندے, میرے آقا چاہندے جو مرضی کر دے, پر میرے آقا معافیاں مسلماناں جاری فرمائیاں نے. اج مسلماناں ویراں نال نفرتاں کرن والے ہو, میاں صاحب فرماندے نے کہ ویر ویراں دے دردی ہون دے, ویر ویراں دیاں باواں بیوج سردا تاج محمد ماما ٹھڈیاں چھاواں. آج ہر کسی کے دل میں نبی کا پیار تو ہے, پر نبی دی ادا نال پیار نہیں, نبی دی ادا نال پیار نہیں. آج ضرورت سرکار دے عشق نال بھی ہے, پر نبی دے ادا نال پیار دی بڑی لوڑ ہے. آج نبی دی ادا نال پیار کرن دی بڑی لوڑ ہے. میرے نبی دے غلام دشمنیاں اندر بٹ گئے, میرے نبی دے غلام نفرتاں اندر بٹ گئے. خدا دی عزت و جلال دی قسم, اس منبر رسول دی قسم, جدوں اسی وینے آئے تے میرا تو دشمن میں تیرا دشمن, اج ادھر بھی دشمن ہے, ادھروں بھی دشمن ہے. کوئی مینوں مارنا چاہندا ہے, میں کسے نوں مارنا چاہنا, کوئی کسے دا دشمن بنیا نظر آوندا ہے, کوئی کسے دا دشمن بنیا نظر آوندا ہے. اودوں نبی دیاں داماں تے ظلم آوندا نظر آوندا ہے, اودوں نبی نال بے وفائی نظر آوندی ہے. او میرے نبی تے سوال کرن گے, اج میرے کولوں رحمت منگن والے ہو, میرے کولوں معافیاں منگن والے ہو, میرے غلاماں نوں تے معاف نہیں سو کیتا, میرے غلاماں نال تے نفرتاں پائیاں نے, میرے نبی دیاں میرے غلاماں دیاں تے عزتاں اچھالیاں سو, میرے غلاماں دے نال تے تہمتاں تے الزام لائے سو. میرے نبی نے اگر فرمایا میرے غلاماں نال ظلم و ستم دا بازار گرم کرن والے ہو, اج کیڑے منہ نال آ کے معافیاں پہ منگدے ہو, کیڑے منہ نال آ کے رحمتاں پہ منگدے ہو. اج سانو باز آنا ہوئے گا, اج سینے جو نبی دے غلاماں واسطے نفرتاں مٹانیاں ہون گیاں, اج نبی نال پیار کرنا ہوئے گا. آقا دے غلامہ میرے نبی دے چچا جان نال, میرے آقا دے مسلمانہ چچا دے نک مبارک نو کٹیا گیا, آپ دے مسلمانہ کن مبارک نو کٹیا گیا. اگلی گل مسلمانہ چونکہ اسی تکلف نال بیان نہیں کر سکتے, کچھ لوگ مسلمانہ بڑے رگڑ رگڑ کے بیان کر دینے, اے بھی ہویا تے اے بھی ہویا, اے بھی ہویا تے اے بھی ہویا. نہیں آقا دے غلام آپ دی میت نو مسئلہ ایویں بیان نہیں کرنا چاہیے جی میں اج مسلمانہ بیان کیتا جا رہا ہے, نہ میں سننا چاہیے, چند گلاں کر کے مسلماناں نو ختم کر دینا چاہیے. آقا دے غلاماں جے ساڈے پتر دا حال برا ہو جائے, اگر کوئی بیٹھ کے محفل وچ بیان کرے, اسی کہنے نا میرے پتر نو انج بدنام نہ کر, او دے نال جو ہویا سو ہویا, چپ کر جا. اے میرے نبی دا چچا ہے جدے بارے اج لوگ پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں کردے نے, انج بھی ہویا, انج بھی ہویا, انج بھی ہویا, انج بھی ہویا, او جویں بھی ہویا زباناں نو بند کر لو, ادب دے میدان اندر کھڑے ہو جاؤ. آقا دے غلام اختصار کراں, آپ دے نال جو ہونا سو ہو گیا, آپ دی شہادت ہو گئی. میرے آقا مسلماناں اے جدوں شہیداں دی لاشاں نو تلاش کرن دی واری ہوئی, میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ, فرمایا میرا چچا نظر نہیں ہو یا رہا, میرے امیر حمزہ نظر نہیں آ رہے, اور جاؤ میرے چچا نو تلاش کر کے لے آؤ. میرے آقا سب کچھ جان دے نے, پر میرے آقا نے فرمایا جاؤ میرے چچا نو تلاش کر کے آؤ, جاؤ میرے چچا نو ویر نو ویکھ کے آؤ. آقا دے غلام مولا کائنات نکلے, کوئی سجے جا رہا ہے, کوئی کھبے جا رہا ہے. حضرت مولا کائنات مسلمانہ تلاش کر دیا
جدو حضرت امیر حمزہ دے قریب آئے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے حالت ویکھ نہ سکے مسلمان تے روندیاں روندیاں نبی دی بارگاہ چائے حالات دا نقشہ پیش کیتا میرے آقا تشریف لے کے آئے میرے آقا سرد عام مسلمان میرے آقا افسوس کیتا میرے آقا دے چہرے تے جلال آ گیا میرے آقا دے جدوں چہرے تے جلال آ گیا آقا دے غلام آپ نے فرمایا اج میرا دل کردا ہے میں قریشیاں نو پھڑ کے انہاں دے مسلے کر دیواں اج انہاں کول انتقام لے لواں پر اللہ دا قرآن آ گیا اگر ذوق سلامت میں قرآن دی تلاوت کراں میرے اللہ نے فرمایا کدے غلام وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ نے فرمایا حبیبا اگر بدلہ لینا ہی تو اویں لے جی میں دن لویا ہے لیکن اگر صبر کر جاؤ صبر بڑا ہی چنگا ہے میرے آقا دا مسلمان جلال مٹ گیا قرآن سن کے جلال ختم ہو گیا میرے آقا دا جلال مسلمان رحمت للعالمین اندر تبدیل ہو گیا ہے ہاں جی آج ساڑھے تے قرآن دی آیت اثر نہیں کر دی لیکن ایسے غلام مصطفیٰ دا نعرہ لانا ہے ساڑھے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے بیان کیتا جا رہا ہے پر اثر نہیں ہو رہا قرآن کہندا ہے کرو لیکن اسی نہیں اثر کر دے پڑھ پڑھ قرآن ساڑھے تے اثر نہیں کر رہا پر میرے نبی تے قرآن کیویں اثر فرمایا کہ جلال میرے آقا دا جویں قرآن دی آیت آئی فوراً میرے آقا دا جلال صبر اندر تبدیل ہو گیا میرے آقا نے فرمایا میں صبر کراں گا 70 دفعہ میرے آقا نے حضرت امیر حمزہ تے کھڑے ہو کر آپ کے واسطے استغفار فرمایا لیکن اگلا مرحلہ جدو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور سے میرے آقا کو آتی نظر آئیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی ان کو روک لو ان کو میرے چچا کی میت کے قریب نہ آنے دو وہ دیکھ نہیں پائیں گی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کی پیاری پھوپھی جان جب قریب آئیں بہن اور بھائی کا کیا ہی پیار ہے ہاں جی یہ تو ان کو ہی پتا ہے نا جن کے بھائی نہیں بہن اور بھائی کا پیار کائنات میں سب سے حسین پیار ہے جو پیار نہیں کرتا وہ تو انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے لیکن بہن اور بھائی کا کیا پیار ہے اور بھائی کیا چیز ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرے کنڈ خالی سجنا باز محمد بخشا کون کرے رکھوالی آپ نے فرمایا کہ ویر تو ویر ہوتا ہے نا بھائی تو بھائی ہوتا ہے نا جب آپ کو آتا ہوا نظر آیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کو روک لو یہ دیکھ نہیں سکیں گی جب میرے آقا کے قریب آئیں تو عرض کی اے اللہ کے رسول میں آپ کی پھوپھی ہو نا آپ امیر حمزہ کے آپ بھتیجے ہیں تو مجھے قریب جانے دیں آپ کا قرآن مجھے بھی صبر سکھاتا ہے میں صبر کر جاؤں گی میں کچھ نہیں بولوں گی میں لب سے کچھ بھی نہیں نکالوں گی آپ قریب آئیں اور خدا کی قسم کیسا صبر تھا ان اللہ مع الصابرین کچھ بھی نہ منہ سے بولا اور آپ کے ساتھ میرے آقا کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھی جن سے برداشت نہ ہوا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا جب آپ روئیں تو میرے آقا کا صبر ٹوٹ گیا میرے آقا کا صبر ٹوٹ گیا میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے آقا رونا شروع کر دیا آواز والا نہیں بلکہ آنکھوں سے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میرے آقا رو رو کے فرمایا اگر مجھے اپنی پھوپھی جان کا تقدس کا خیال نہ ہوتا اگر یہ میرے سامنے نہ ہوتی تو آج میں اپنے چچا کو دفناتا نہ میں پرندوں کے حوالے کر جاتا وہ ان کو نوچ نوچ کے لے جاتے اور روز محشر کا میدان ہوتا میرے چچا کبھی پرندوں کے تخموں سے آ رہے ہوتے ان کے پیٹ سے آ رہے ہوتے کسی پرندے کے پیٹ سے آپ کا ادھر سے حصہ آتا اور کسی کا حصہ ادھر سے آتا اور میں عرض کرتا یا اللہ دیکھ میرے چچا کس ادا سے تیرے نام پہ مر مٹے ہیں دیکھ میرے چچا کس پیار سے اور کس قربانی سے تیرے دین پر مر مٹے ہیں لیکن مجھے ان کا خیال ہے لہٰذا آپ نے دفن فرمایا اور میرے آقا جب تشریف لائے مدینے پاک میں
عورتیں اپنے اپنے پیاروں پر رونے لگیں تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. فرمایا میرے پیارے چچا تجھ پہ تو رونے والی عورت بھی نہیں ہے, تجھ پہ تو آج رونے والی بھی کوئی نہیں ہے. ساری عورتوں کے کان میرے نبی کی طرف ہو گئے اور سب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سب نے زارو کتھا رونا شروع کر دیا. میرے نبی نے فرمایا بس چپ کر جاؤ, آج کے بعد کوئی میت پہ نہیں روئے گی, آج کے بعد کوئی میت پہ نہیں روئے گی. آنکھوں سے آنسو آنا تو ٹھیک ہے لیکن آج کے بعد کوئی کسی پہ نہیں روئے گی. میرے آقا میرے نبی نے فرمایا دیکھو صحابہ, آج جتنا میں مصیبت زدہ ہوں اور آج جتنا غم مجھ پہ ہے, قیامت تک کسی پہ اتنا غم نہیں آئے گا, قیامت تک کسی پر اتنی مصیبت نہیں آئے گی. آج میرے چچا کے چلے جانے پر جتنی مصیبت مجھ پہ آئی ہے اور جتنا میرا دل ٹوٹا ہے, قیامت تک کسی کا اتنا دل نہیں ٹوٹے گا. میرے آقا اتنے غمگین ہوئے, میرے آقا اتنے غمگین ہوئے اور میرے آقا اتنے پریشان ہوئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کبھی زندگی میں مصطفیٰ کو اتنا غمگین نہ دیکھا, مصطفیٰ کو اتنا روتا ہوا نہ دیکھا. آج چچا سے نفرت کرنے والوں, آج چچا سے عداوت رکھنے والوں, ادائے مصطفیٰ تو دیکھو. میرے نبی چچا سے کتنا پیار کرتے ہیں. جو چچا حضرت امیر حمزہ جیسا ہو, کیا شان ہے حضرت امیر حمزہ کی اور کیا شان ہے میرے نبی کی. ان تکلیفوں کے باوجود فتح مکہ کے بعد جب آپ کے سامنے یہ دونوں ہستیاں آتی ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. قیامت تک آنے والوں کو میرے نبی نے سبق سکھا دیا, اگر صبر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا. آج میں کہتا ہوں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, آج تو بھی کہتا ہے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. وہ میرے بوہے پہ نہیں آیا میں کیوں جاؤں, وہ میری میت پہ نہیں آیا میں کیوں جاؤں, اس نے مجھے کال نہیں کی میں کیوں کال کہوں, میں کیوں کال کروں, اس نے مجھے سلام نہیں کیا میں کیوں سلام کروں. آج ہم اس نفرت میں تبدیل ہو گئے, آج ہم اس انتقام کی آگ میں تبدیل ہو گئے, آج ہم اس عداوت میں تبدیل ہو گئے. لیکن کسی کو نبی کی سیرت یاد نہ رہی, کسی کو نبی کی ادا یاد نہ رہی, کسی کو نبی کی غلامی یاد نہ رہی, کسی کو نبی کی تعلیم یاد نہ رہی. جس طرف جاؤ, جس خاندان میں جاؤ, جس نسب میں جاؤ, جس برادری میں جاؤ, جس محلے میں جاؤ, جس شہر میں جاؤ, عداوت ہی عداوت نظر آ رہی ہے, نفرت ہی نفرت نظر آ رہی ہے. کسی کے لیے اپنے بھائی سے کوئی دعوت لیتا نظر آ رہا ہے. میں آخری منٹ میں لمحہ فکریہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں, دل سے ہر تنقید کو مٹا کر, ہر مسلمانہ تنقید کو مٹا کر میرے دین کے بات لے جانا اور لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں. آج کسی ایک کے لیے اپنے پیاروں سے دشمنی مت کرو. آج کسی ایک کے لیے میں بھائی کو بھائی چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, بیٹا باپ کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, بیوی شوہر کو چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, محلے دار کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, رشتہ دار کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور نبی کی غلامی کہاں گئی, نبی کی وفا کہاں گئی. تم نے نبی کی غلامی میں تو کسی کو نہ چھوڑا, نبی کی غلامی میں تو کسی کو نہ اپنایا. آج دنیا دار کے لیے اپنے سگے بھائی کو چھوڑ دیا, آج دنیا دار کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیا, آج دنیا کے عشق میں تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, آج دنیا کے عشق میں تو نے اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیا. لیکن قیامت کا محشر قائم ہوگا, اس وقت انصاف ہوگا, پوچھا جائے گا تو نے ہمارے لیے تو کسی کو چھوڑا نہیں, دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے. میں آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ بے شک کسی کو پسند کریں, بے شک کسی کو لائک کریں, پر اتنا میں ضرور عرض کروں گا میرے اللہ نے رشتے تقدس کے لیے بنائے ہیں, میرے اللہ نے رشتے پیار کے لیے بنائے ہیں. کوئی بھی اپنے کسی محبوب کے لیے اپنے بھائی کو نہ چھوڑے, کوئی بھی اپنے کسی محبوب لیڈر کے لیے اپنے بھائی کو نہ چھوڑے, اپنے رشتہ دار کو نہ چھوڑے. کل آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جنازہ یہی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے لیے دعا یہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن سے آپ ایک دنیا دار کے لیے نفرت کرتے نظر آ رہے ہیں. آج قرآن بھی رو رہا ہے, آج دین اسلام بھی رو رہا ہے. یہ قرآن والا کہاں گیا, یہ اسلام والا کہاں گیا, یہ نبی کا غلام کہاں گیا, یہ دنیا کا پجاری نظر آ رہا ہے, یہ دنیا کے لیے رشتے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن آج ہمیں نبی کی غلامی سے واپس آنا ہوگا اور رشتوں کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا اور محبت کی فضا کو